اور اب میں چاہتا ہوں سب سے کم عمر ہیں یہاں پہ عتیق صاحب، شاعر نعت رسول، سبھی کی اپنی اہمیت ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، لیکن عتیق ارحم دبلے پتلے تھے، شادی کے بعد کچھ خوشحال معلوم ہونے لگے ہیں، یہ اچھی علامت ہے، اس سے لگتا ہے کہ وقت سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند تو ہے ہی۔ ہماری ملت نے یہ سوچا کہ بچہ آئی ایس پی سی ایس بن جائے، کچھ مال زیادہ کمائے، اس کے بیڈ روم وغیرہ بن جائے تب شادی کی جائے، اسی لیے لیٹ شادی ہوتی ہے، ابا نکل لیتے ہیں، اماں 10 سال چھوٹی ہوتی ہیں، وہ بچ جاتی ہیں۔ تو یہ سب نہ ہو، اس کے لیے ضرور ہے کہ رسول ہی کو آئینہ بنایا جائے اور ان کے کردار سے روشنی حاصل کی جائے۔ آئیں شاعر نعت رسول جناب عتیق ارحم مائک پر۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنا کسی تمہید کے میں صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں اور نعت سے قبل قطع ملاحظہ فرمائیں کہ کتاب دل پہ یہ ارحم پیام لکھ دینا، کتاب دل پہ یہ ارحم پیام لکھ دینا، بصد خلوص بصد احترام لکھ دینا، بصد خلوص بصد احترام لکھ دینا، جو کوئی پوچھے کہ ہے کون ساقی کوثر، جو کوئی پوچھے کہ ہے کون ساقی کوثر، قلم اٹھا کے شہیدی کا نام لکھ دینا، قلم اٹھا کے شہیدی کا نام لکھ دینا، قلم اٹھا کے۔ بہت شکریہ محبتوں کا، میں حاضر کرتا ہوں دوبارہ۔ کتاب دل پہ یہ ارحم پیام لکھ دینا، کتاب دل پہ یہ ارحم پیام لکھ دینا، بصد خلوص بصد احترام لکھ دینا، جو کوئی پوچھے کہ ہے کون ساقی کوثر، قلم اٹھا کے شہیدی کا نام لکھ دینا، قلم اٹھا کے شہیدی کا نام لکھ دینا۔ بہت شکریہ محبتوں کا۔ اب میں مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیے گا۔ زیست میں روشنی کے لیے دل میں نور خدا چاہیے، زیست میں روشنی کے لیے دل میں نور خدا چاہیے، جگمگا جائے قسمت میری، جگمگا جائے قسمت میری، اور پھر مجھ کو کیا چاہیے، جگمگا جائے قسمت میری، اور پھر مجھ کو کیا چاہیے، جگمگا جائے قسمت میری۔ بہت شکریہ۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیے بطور خاص۔ میرے دل کی ہے یہ آرزو، مجھ کو طیبہ کی ہے جستجو، میرے دل کی ہے یہ آرزو، مجھ کو طیبہ کی ہے جستجو، میری آنکھوں کو اب اے خدا، میری آنکھوں کو اب اے خدا روضہ مصطفیٰ چاہیے، میری آنکھوں کو اب اے خدا روضہ مصطفیٰ چاہیے،
میری آنکھوں کو اب اے خدا. بہت شکریہ صدر محترم کی بھی دعائیں ملی. اور یہ بھی شعر بطور خاص توجہ کا طالب ملاحظہ فرمائیں گے. کہنے کی کوشش یہ ہے بس الحمدللہ ملاحظہ کریں کہ لے چلو تم ہمیں اب وہاں ہے جہاں رحمت دو جہاں. لے چلو تم ہمیں اب وہاں ہے جہاں رحمت دو جہاں. ان کے عاشق کو آخر کہاں, ان کے عاشق کو آخر کہاں, کچھ بھی ان کے سوا چاہیے. ان کے عاشق کو آخر کہاں, کچھ بھی ان کے سوا چاہیے. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا رضوان بھائی بطور خاص صدر محترم غازی صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ ڈھونڈتے ہو یہاں سے وہاں یہ طبیبوں کے بس میں کہاں. ڈھونڈتے ہو یہاں سے وہاں یہ طبیبوں کے بس میں کہاں. درد دل کی دوا کے لیے, درد دل کی دوا کے لیے الفت مصطفیٰ چاہیے. درد دل کی دوا کے لیے الفت مصطفیٰ چاہیے. اور سارے مقطع دیکھیں کہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں. ارے ٹھیک ہے ان کی دعائیں مل جائیں یہی بہت ہے. داد نہ بھی دبا کے کیوں دے رہے ہیں؟ دل سے دعا دے رہے ہیں. شعر دیکھیں سارے مقطع ملاحظہ کریں کہ حشر میں عام جب پیاس ہو ساری مخلوق بے آس ہو. حشر میں عام جب پیاس ہو ساری مخلوق بے آس ہو. دست آقا سے اس دم مجھے, دست آقا سے اس دم مجھے جام کوثر ذرا چاہیے. دست آقا سے اس دم مجھے جام کوثر ذرا چاہیے. دست آقا سے اس دم مجھے. بہت شکریہ محبتوں کا صدر محترم کی دعائیں ملی. اب مقطع بھی انہی محبتوں کے ساتھ. حق ہے کیا اور باطل ہے کیا یہ سمجھنا ہے ارحم اگر. حق ہے کیا اور باطل ہے کیا یہ سمجھنا ہے ارحم اگر. سیرت مصطفیٰ پر ہمیں, سیرت مصطفیٰ پر ہمیں چل کے اب دیکھنا چاہیے. سیرت مصطفیٰ پر ہمیں چل کے اب دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ محبتوں کا, بہت بہت شکریہ. نہیں کوئی بات نہیں, بیٹھی نہیں, بیٹھے رہیے. عتیق ارحم صاحب نے بہت اچھی شاعری سے نوازا. یہ الگ بات ہے کہ اس شاعری کو اس طرح نہیں سنا گیا جس طرح سنا جانا چاہیے, یعنی اس کو کلام اللہ کی طرح سن لینا یہ شاعری کا تقاضا نہیں ہے. صدر محترم نے اپنے صدر ہونے کا ثبوت دیا, لیکن سرپرست نے سوچا کہ زیادہ سرپرستی کریں گے تو ممکن ہے جیب خالی کرنا پڑ جائے. رفعت شہدہ صدیقی صاحب پہ پوری ملت کا بوجھ ہے. ہم نے بتایا کسی ایک برادری کا ہم لوگ پیٹ نہیں بھر پاتے, یعنی حد ہے کہ تبلیغی جماعت والے بھی اپنے چہرے اپنے لباس والوں کو سلام کرتے ہیں, لیکن رفعت شہدہ صدیقی صاحب تو بیچ بیچ ان کو جھپکیاں آ رہی تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا بوجھ سنبھال لیا ہے
کہ بیک وقت کئی مشاعروں کے کنوینر ہیں، تو جو آدمی اتنا کام کرتا ہے اگر وہ جھپکی لے رہا ہے تو اس سے کچھ کہنا نہیں چاہیے. لیکن دوسرے لوگ بھی اگر اسی غنودگی کے عالم میں ہوں، جیسے یہ بچے سب پیدا ہوئے اسی ماحول میں جہاں داد بات دینا گناہ سمجھا جاتا ہے، یہ نعت تو پڑھیں گے، ان کو پیسے ویسے دیے تو یاد آپ بھی نہیں کریں گے، یہ کہیں گے ہمارے باپ کا حق ہے. تو یہ والدین سکھاتے ہی نہیں. جیسے جو لوگ سعودی عرب رہ کے آئے ہیں ان کو یہ تو معلوم ہے کرسیاں بچھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو کرسیوں کی تعداد مسجدوں میں بڑھ گئی، بجائے اسٹول کی کرسیاں آ گئیں. اسی طرح سے اور بہت سی لتیں آئیں. تو ان لتوں میں ایک لت یہ بھی آئی کہ جو لوگ وہاں سے آئے وہ داد بات دینا بالکل پسند نہیں کرتے. وہ کہتے کاہی کی داد بھائی، یہ سب اجمی لوگ ہیں، گونگے ہیں، تو ان کو گونگا ہی رہنے دیا جائے. بریلوی داد بہت اچھی دیتے ہیں، بڑی مشکل سے پکڑ کے لائے تھے یہ ہمارے خالد صاحب، وہ بھی ناراض ہو گئے. ہم نے ایک دن کچھ چادر گاگر کہہ دیا، حالانکہ میں کوس دیوبندیوں کو بھی رہا تھا، لیکن ان کو لگا یہ ہمارے خلاف ہے. تو وہ خلاف تھا ہی نہیں، جو سماج میں خرابیاں ہیں وہ ہم کہہ رہے تھے. تو اس طرح سے پیسے ویسے نہ ملیں، اس طرح سے بھئی شال بھی نہ دیجیے، آپ ردائے مبارک بھی نہ دیجیے، لیکن داد دینے میں کیا قباحت ہے؟ حد ہے، شاعر شاعر کو نہیں سمجھتا. اب جاذب صاحب عتیق ارحم کو داد صرف اس چکر میں نہیں دے رہے ہیں کہ اگر ہر شعر پہ کوئی نقطہ انہوں نے رکھا ہوتا تو یہ اچھل کے داد دیتے، کہتے بچہ ہمارا ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. ایک تو استاد ایسے تھے ہمارے لکھنؤ میں، ختم ہو گئے، نام بہت اچھا تھا ان کا، کام بہت خراب تھا، پورا اسکول اسی لت میں ملوث ہے. یہ بھی اتفاق سے وہیں سے نکلے. تو میں نے کہا آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کچھ جہلا کو چھوڑ کے پڑھے لکھوں میں آئیے. تو وہ بغل میں جیسے ہمارے عتیق ارحم بیٹھے ہیں، وہ استاد بیٹھے ہوتے اگر، تو وہ مجھ سے کہتے یہ سنیے گا شعر جو شاید ابھی پڑھیں گے. تو میں نے سن لیا. اچھا میں نے سنا تو داد دی تو انہیں کو دی یا نہیں دی. پھر کہنے لگے فاروق یہ شعر پڑھ رہا ہے، ہم نے کہا یہ سننا. تو میں نے کہا اس میں کاریگری ہے؟ کہنے آداب. یہ سب ہوتا تھا. یہ اللہ کرم سے نہ جاذب صاحب میں عیب ہے اور نہ شارق لہر پوری صاحب میں. شارق صاحب تو خیر ایک درجہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، یہ اپنی زندگی میں اپنے وابستگان کو شاعر بنا دیتے ہیں. جیسے نئی منظر ممکن ہے کسی شعر پہ آپ داد دیجیے ان کو، لیکن آپ یہ نہیں کہیں کہ مرزا شارق کا شعر ہے. یہ کہتے ہیں شعر کہہ کے لاؤ، ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے جیسے ہوں، ادھے گمے تمہارے اپنے تو ہوں. اب اس میں کوئی لفظ یہ رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں واقعی یہ استادی ہے کہ آپ نے یہاں گلیتر کی جگہ کوئی لفظ رکھ دیا تو یہ لگ رہا ہے میری عمر کا ہے، ورنہ گلیتر تو جاذب صاحب کے خاندان کا معلوم ہوتا ہے. جاذب صاحب کا عیب یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری شاعری کو اپنی اصلاح سے آلودہ کر دیں گے. یہ اتنی اصلاح کریں گے کلام ان کا ہو جائے گا. اب یہ داد دیتے ہیں تو کون تو کمال ہے. عتیق کو داد نہیں دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نعت میں کوئی ان کا کام نہیں. خدا کرے ان کا کام ہونے لگے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں زندگی میں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کے مرتے ہی وہ نہ مرے. جانا ہے بالآخر آپ کو، کتنے بڑے فاروق ہو آپ، جانا پڑے گا ایک دن. تو جانے سے پہلے ایک ایسی پود تیار کیجئے جو لولی لنگڑی نہ ہو، وہ کسی کو ڈھونڈے نہ. تو بہرحال یہ سب میں کہتا اس لیے رہتا ہوں کہ کچھ جو ہیں کھاجے ہماری شاعری میں وہ دور ہوتے رہیں. یقین فیض آبادی صاحب اسی اسکول کے ہیں، وہ بھی مسکراتے ہیں شعر سن کے، یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی کا کام ہے. اچھا مدمر کتنے ہیں؟ میں ان سے کہا الوی ہیں، کہہ لگے نہیں. تو میں نے کہا کاکوری کہہ لیں، وہاں کے بھی نہیں. تب میں نے کہا باقی جگہ لوگ تو شریف ہوتے ہیں یار، وہاں کے لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں، کسی کو سمجھتے ہی نہیں. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اگر یہ داد دے دیں گے تو بقول راحت اندوری کہتے تھے کہ 2000 مجمع کی داد نہیں چاہیے، اگر 2 پڑھے لکھے چہروں پہ چمک آ گئی تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. تو ہمارے یہاں جو بھی ہے سب پڑھے لکھے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ سے لوگ دھیمے دھیمے بڑھ جائیں گے. اور فیضان جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں خاندان کے ادھر ادھر کے، ان سب کو پکڑ کے لائیے. جو آپ نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ 5 دن مشاعرہ ہوگا، جس دن چاہیے آئیے شو دیکھ لیے، وہ طریقہ غلط ہے. ان سے کہیے آپ ہی کے آباء و اجداد کی ناموری کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر مشرف صاحب نہیں آ سکتے تو ان کا بیٹا عمر آ سکتا ہے. عمر نہ آئے تو اس کے یہاں جو پود پیدا ہو رہی ہے اس کو بھیجیں، نہ ہو تو اپنی اماں کو گھر میں بھیجیں. ورنہ یہ کہ صرف چند سکے آپ استعمال کر کے شاعروں کو بلا کے شاعر کو سن رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے اس کی. اور نہ ہو تو ہم مولانا مدنی صاحب سے کہہ دیں گے 10 لڑکے بھیج دیں گے، وہ سب سن لیں گے. وہ پڑھے لکھے معلوم بھی ہوتے ہیں بھی پڑھے لکھے. بہرحال جو غلط ہو معاف کیجیے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.